الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکی ایمان داد مشت خاکرا ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں عزیزم ملک منیر احمد صاحب دے والدین دے اصال ثواب واسطے ملک ضمیر عباس اور ملک بشیر احمد صاحب اور جتنے بھی انہاں دے ساتھی نے اللہ کریم سب دوستانوں برکت اور خیر عطا فرمائے قاری خضر یاد صاحب میرے تو پہلے بیان کر رہے سن ماشاءاللہ یقیناً انہوں نے تو انہوں بڑا سونا محظوظ کیتا ہونا ہے چند لمحات میں آپ دی خدمت کچھ گزارشات پیش کروں گا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے نے والذی جاء بالصدق اس تو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصدق بھی تو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یعنی ایک او شخصیت اور ذات ہے جڑی سچ لے کے آئی ہے وصدق بھی تے ایک او شخصیت ہے جس نے اس سچ دی تصدیق کی تھی اولئک هم المتقون وہ سارے کے سارے متقی ہیں اے معزز و محترم حاضرین،
یاد رکھیے 1.25 لاکھ نبیاں دی تصدیق رسول اللہ نے کی تھی. نبی پہلے آئے، حضور بعد ہی تشریف لائے، اور پہلے آن والوں دی تصدیق کی تھی. پہلے آن والوں نے حضور دی خبر دیتی کہ نبی آ رہے ہیں. حضور تو بعد کوئی نبی نہیں سی آنا جس تصدیق کرنی سی. اللہ نے اس تصدیق واسطے یار غار ابو بکر صدیق نو چنے ہیں جنہ رسول اللہ دی تصدیق فرمائی. کیسے فرمائی؟ ہیں غلام حضور دے، لیکن تصدیق کیسے فرمائی؟ جدو نبی پاک معراج تو تشریف لائے تو حضرت ام ہانی، حضرت علی دی بہن نے ام ہانی، انہوں نے گھر حضور تشریف فرما. پھر آپ نے دسیا کہ اس طرح من خواب آیا، میں معراج تے گیا سا اس طرح. جدو باہر نکلن لگے تو روایات چاہتا ہے انہوں دی قمیض دا دامن رسول اللہ دی دا تھام لیا اور عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ گل بیان نہ کریا جے لوگاں تہاڈی گل دی تصدیق نہیں کرنی. وہ گل بڑی عجیب سی، معراج دا واقعہ بڑا عجیب سی. حضور آئے اور بیان کیتا، ابو جہل نے سنیا تے سب تو پہلے ابو بکر صدیق نو. پھر گلاں بندے انہاں نال ہی کردے جنہاں نوں پتہ ہوئے بھئی انہاں دے نال تعلق رکھدا ہے. سب تو پہلے انہاں ابو بکر نو کیا بھئی تیرے صاحب نے جڑی ہن گل کیتی او سنیاں؟ فرمایا کی اخی وہ آندے نسی گئے ہاں 7 زمیناں 7 آسماناں تو پار تے جنت دوزخ دی سیر کر کے عرشاں تو ہو کے آ گئے ہاں تے اجے بستروں میں گرم سی. ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں جی انہاں آکھیا ہے نا کہ ایسا ہے تے میں تصدیق کرنا، میرے نبی نے جو آکھیا ہے سچ تے حق آکھیا ہے. اے جے صدیق اکبر سرکار دا ایمان کہ جو میرے نبی سرکار کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. منن دا نا انج ہوندا ہے، منی دا انج جی میں ابو بکر صدیق حضور نو منیا. سارے لوگاں نے جس وقت کلمہ شریف پڑھا حضور کو معجزہ طلب کیتا. حضور نے معجزہ دکھایا، لوگاں کلمے پڑھے، نشانیاں ویکھیاں تے منیا. تے جدو رسول اللہ سرکار دی بارگاہ صدیق اکبر آئے نا، سامان گھر رکھیا تے سیدھے حضور کو آئے، تجارت تے گئے سن، سیدھے آئے تے سنیا بھئی اعلان نبوت حضور نے کیتا ہے. سیدھے حضور دی بارگاہ چاہے کوئی سوال نہیں، کوئی سوال نہیں کہ میں سوال کرنا تواڈے تے یا میں کوئی معجزہ دکھاؤ، نہ کوئی سوال نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں. کہا صدیق نے سرکار یا منا و صدقنا. سونیا میں ایمان بھی لیاؤنا تے تصدیق بھی کرنا. کہا صدیق نے سرکار یا منا و صدقنا. میرے مالک میرے مختار یا منا و صدقنا. میرے مالک میرے مختار یا منا و صدقنا. سونیا میں ایمان بھی لیونا، سونیا میں تصدیق بھی کرنا. جو تسی فرماؤ سونیا ہوئی حق تعالی فرمایا والذی یا اب صدقی وصدق بھی اولئک هم المتقون.
آندا ہے اور تصدیق بھی کیتی ہے. اے دنیا والو مننا ابو بکر صدیق کو سیکھو. مننا ابو بکر صدیق کو سیکھو. بڑے بڑے لوگ وڈے دنیا تے آئے ہون گے پر ایڈا کامل یقین والا بندہ ہسٹری وچ نظر نہیں آیا جدا ابو بکر صدیق کامل یقین والا بندہ سی. تاں میرے نبی فرماندے ہیں حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی. ابو بکر دی محبت تے ابو بکر دا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی تے واجب ہے. میرے امتی تے واجب ہے کہ ابو بکر نال محبت بھی کرے تو دا شکریہ بھی ادا کرے. ابو بکر نے دین دی نوکری ایڈی دیتی. بندے سمجھ دے نے گڈڑی نکی ہے روڑا تسی سنیا باڑا پایا. بندے آندے نے بس صدیق اکبر دی گڈڑی نکی دی آئی تسی روڑا بڑا سنیا پایا. گڈڑی لیاندی نے گڈڑی لیاندی نے گڈڑی لیاندی نے کی کروں میں کہ روڑا ہے میں نہیں. گڈڑی دا وزن پوچھ نہیں تے حضور تو پوچھ. جنہ فرمایا ہے میں ساریاں دیاں گڈڑیاں دی قیمت لا چھڈی ہے ابو بکر تیری گڈڑی دی قیمت نہیں لگدی ہے اشر والے تے رب آپ دینی ہے. نو سمجھ آئی گا ساریاں دیاں گڈڑیاں دا مول ایتھے ہی لگ گیا تے دپ گیا یہ حضور. لیکن صدیق اکبر تیری گڈڑی دی مول نہیں پایا. صدیق اکبر دا احسان اقبال آنے آ امن الناس بر مولا امام آ کلیم اول سینا امام. صدقے جاواں اس ہستی تو اس شخصیت نو جیدہ نام ابو بکر ہے جیدی گرڑی دا رتبہ ہے کہ او دا مولا حشر دے میدان ساری دنیا سامنے رکھ کے ابو بکر دی گرڑی کھلنی کہ آج مولا لگنا ہے ابو بکر تیری گڈڑی کڈی ہے. کوئی توجہ ہوئی ہے گل دی کہ کوئی نہ سجنا سارے دیاں گڈڑیاں ایتھے ہی پتہ ہے کہ نہیں ہیں. ابو بکر صدیق نو سائیاں فرمایا تیرا مولا ایتھے نہیں سارے دی قیمت دے چھڑی ہے تیری نہیں دیتی. یہ میرے نبی سائیں دا فرمان ہے. اے وہ بیان دین جنہ جڑے آندے پہن نہ تیری قیمت نہیں دیتی. اے وہ بیان دینے جنہ دے ہاتھ چ زمین تے آسمان دے خزانے دیاں چابیاں نے. اے دا مطلب ہے بگل زمین آسمان تو وڈی ہے ابو بکر صدیق دی. اے میرے ساتھیو عزیزو اسی ہے تھوڑی جی محفل کرا دینے ہیں جتھے کدے ہے ہن بھی بچے محفل بچی سن اسی محفلاں کرا دینے ہیں مسجد بنا دینے ہیں تھوڑا بہت جو خرچ ہوئے کر دینے ہیں. ابو بکر صدیق انج نہیں کیتا. ساتھو اتھ نہیں اپنی اسی نکے بندے ہیں چھوٹے لوگ ہیں اسی اتھ نہیں پڑھ سکتے جتھے ابو بکر صدیق دا یار نال پیار سی. روایات لکھا ہے کہ ایک دن ابو بکر صدیق نو حضور نے پوچھا ہے چاہ مال تیرے ایک چیز ہے یہ للما تے ابو بکر رون لگ. حضور نے پوچھا تیرے مال ہے چیز ہے للما تے رون لگ. سرکار فرمایا ابو بکر روندا کیوں ہے؟ عرض کیتی سونیا تو سب پوچھیا کیوں ہے؟ سمجھیں گل رمض دی کتھے عشق ابو بکر صدیق سونیا تو سب پوچھیا کیوں ہے مال کوئی میرا ہے بس تسی پوچھو سونیا ساڈا جو کچھ ہے وہ سب کچھ اساں ادو دا تواڈے نال آ چھڑیا جدوں دا کلمہ پڑھیا. ایتھے نہیں پڑھیندا بھائی یہ منزل بڑی اونچی ہے جتھے صدیق اکبر پڑھے آئے. مکے دا کروڑ پتی تاجر ابو بکر صدیق ہے. نرا ککھاں دی کلی والا بندہ نے ککھاں دی کلی آس مڑ دینا کیا
مکے دا کروڑ پتی تاجر جی دی تجارت مکے تو لے کے شام تک چل دی آئی، اس ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھیا تے فرمایا سونیا ہن ہر شے میری نہیں، میرا مال بھی سونیا تیرا، میری اولاد بھی سونیا تیری، تے ابو بکر صدیق آپ بھی تیرا۔ عزیزاں دی وقار اے او جملہ ہے جس دا مفہوم قرآن چو بیان کیتا جاندہ ہے، قرآن چو مفہوم لیا ہے۔ میرا اللہ فرماندے نے اے ایمان والے دا کیتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے ابو بکر جس دا ایمان تے عقیدہ ایتھے لگا ہوئے، کملی والے سونیا کیا پیشے کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیشے جانے من جنہوں سمجھ آ جائے اور نال چل پوے، کیا پیشے کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، دل بھی تمہارا ہے، دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری۔ تب کہ کہیے سبحان اللہ اور فرماندے نے نقشہ تیرا، نقشہ صورت نقشہ تیرا دلکشی ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکشی ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے، یہ دل بھی جس نے بھی انہیں دیکھا، جس نے بھی بھاویں کوئی بلال ہوئے تے بھاویں ابو بکر صدیق ہوئے، جس نے بھی انہیں دیکھا، جس نے بھی دیکھا۔ ہاں جی توجہ کیجئے، سمامہ بن اسال اے رسول اللہ دے صحابی، سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں صحابہ نے گرفتار کر لیا کسی جنگ میں، لیا کے تے جدو حضور دے بندہ سردار سی اپنے قبیلے دا، صد پوچھ والا بندہ نہ تھے والا، سائیاں فرمایا انہوں نا مسجد دے تھامن والا بن چھڈو، ایویں گل سمجھانی ہے رمض اچھی، ایتھے بن چھڈو، نہ کوئی سزا دیتی ہے نہ کوئی گل کیتی ہے، بس لنگ دیا حضور انہاں لو ویندے آئے تے او حضور لو ویندے آئے۔ سائیاں فرمایا حضور بن چھڑیا ہے، فرمایا کھول چھڑو،
نہ کوئی گل کیتی ہے، نہ کوئی گل سمجھائی ہے، نہ کوئی گل نہیں. سرکار فرمایا کھول دو. صحابہ کھولیا تو وہ ٹر گئے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک ہی گل ایڈا وڈا دشمن پھڑیا سی تے قبیلے دا سردار تے ایڈا وڈا بندہ تے تسی سرکار نوں میں جان دی. ہن او نہ جان دے سرکار جان دے ہے. حضرت ثمامہ بن اسال گئے انہاں جا کے تے باغ وچ غسل کیتا، پاک ہوئے ستھرے ہوئے، مڑ پیچھے آ گئے. حضور دی خدمت چاہ کے عرض کردے نے سونیا میں نے کلمہ پڑھا. ہن دنیا حیران ہے، نہ حضور نے کوئی گل کیتی ہے نہ اس کیتی ہے. ہویا کی ہے بھایا ایک کوئی گل ہے جس نے بھی انہیں دیکھا، جس نے بھی انہیں دیکھا سو جان سواری ہے. جس نے بھی انہیں دیکھا، جس نے بھی انہیں دیکھا سو جان. اے ابو بکر صدیق سرکار دا عقیدہ جڑے عرض کردے آئے سونیا مال میرا ہووے، سونیا خرچہ تیرا ہووے. یا رسول اللہ اولاد میری ہووے، سونیا خادم تیری ہووے. سونیا نظر میری ہووے، چہرہ تیرا ہووے. کیونکہ جس نے بھی انہیں دیکھا سو جان سواری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری. اے جناب ابو بکر صدیق اے عزیزان محترم، کون ابو بکر؟ کیا دل تے کیا جان. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. ذرا ایدی رمض نو سمجھنا. مکے وچ پہلے ایمان لے آندا ہے غریب. اللہ دے ہر نبی نو پہلا غریباں جی. ابو سفیان یہ کلمہ نہیں سی نا جدو پڑھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او ہرقل شاہ روم دے بادشاہ پیش ہوئے تو اسے سوال کیتا سی کہ جڑے شخصیت نے تواڈے کول نبوت دا دعویٰ کیتا ہے ان پہنا غریباں منیا یا امیر؟ ابو سفیان آکھیا سی بھی غریباں منیا. اس آکھیا سچے نبی دی شان یہ ہوندی ان پہنا غریب مننے. چند بندے صرف وہ سن جڑے امیر سن، باقی سارے غریب سن. انہاں چند بندیاں حضرت عثمان نے، حضرت ابو بکر صدیق نے، یہ امیر لوگ ہیں، یہ پیسے والے لوگ ہیں. باقی غریب لوگ سن سارے. انہاں مڑ پیسے نے ونڈ کی کیتی، ونڈ پیسے دی کی کیتی. حضرت خدیجہ بھی حضور دا سب تو پہلے کلمہ پڑھے، وہ بھی امیر سی. حضرت خدیجہ، ابو بکر صدیق، حضرت عثمان نے پیسے والے لوگ سن، کثرت نال غریب سن. حضرت ابو بکر نے ویکھنا بھی جڑے غلام نوکر نے کناں دے انہاں کلمہ پڑھنا ہے تے انہاں نو لوگ مار دے نے.
حضور کو مڑ خبراں جانیاں فلانے نو جی بندے نو بڑا مار دے پے تے ابو بکر صدیق ویکھنا حضور غمگین ہوئے نے تے انہاں جا کے اس بندے دے پیسے بھر کے تے انہوں خرید کے آزاد کر چھڑنا غریب بڈھے بیمار انہوں نے خرید کے ایک دن انہوں نے والد ابو کافا کہنے لگ پے پتر ابو بکر تو سارے جڑے کمزور نے آیا تاریخ دے میرے حال دھیان کر رہے نہیں اتاری آواز نو دینی آواز ارلے دینی ہے تو اندہ دھیان ادھے ہی ہو دے لیس توجہ ہے میرے حال گل سمجھنا لیے تھا میں آکھیا بھائی دے دھیان کرو دنا بندے سن ابو بکر دے والد ابو بکر دیاں 4 پشتاں صحابی نے انہوں دے والد بھی وہ خود بھی انہوں دے پتر بھی تو انہوں دے پوترے بھی 4 پیڑیاں ابو بکر دیاں حضور دی صحابیت دا شرف پایا ہے جی دنا بندے سن ابو بکر دے والد ابو بکر صدیق دا نام عبداللہ ہے انہوں دا نام ابی کافا سی انہوں نے پتر جتنے کمزور تے بڈھے نے انہوں تو خرید کے آزاد کرنا ہے کسے جوان تکڑے بندے خرید کے آزاد کرا کل نو کوئی مشکل گھڑی آئی تے تیرے نال کھلو کوئی تینوں لڑائی بنڈی بنی کوئی کسے نال جھگڑا ہویا تے جنہ بندے آزاد کرایا ہوئی تیرے او ممنون ہونے تیرے نال کھلو سن پایا بندے سن آزاد کرایا آج بھیڑ سے دے نال کھلوئیے ابو بکر صدیق نے گل کی تھی فرماندے نبا جی میں اس تو نہیں خرید کے آزاد کردہ بھائی میرے نال کھلو میں ان خرید کے آزاد کرنا جن کرایا ایک واری حضور دے چہرے تے مسکراہٹ آ جانی ہوئے میں آزاد کرا چھڑنا گل ہے اس تو تھوڑی جی اگے ابو بکر دی گل ہے نا ابو بکر دے والد فرماندے نے پتر انہاں نے آزاد کرایا کر جڑے اوکھے ویلے تیرے نال کھلون انہو هو السمیع البصیر میرا رب سندا ہے قدرت نے فرمایا ابو بکر دیا والدہ اے ابو بکر دے باپ گھبرانا ان سارے خرید کے آزاد کران دے جدو ان دے تے بھیڑ دا وقت ہویا ادو میں اللہ دے نال کھڑا ہو جاواں گا ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر ہن غمگین نہ ہوویں اللہ تیرے نال ہے تے اللہ دا رسول تیرے نال ہے قرآن گواہ ہے قدرت نے انعام دیتا ہے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کریں تیرے تے اوکھا ویڑا آیا تے اللہ تیرے نال کھلو سی یہی وجہ ہے جدو مشکل اسلام تے آئیے جتھے ابو بکر کھڑا ہویا ہے میرے رب نے اتھے ہی ابو بکر دی مدد فرمائی جی دنیا ڈول گئی سی جدو حضور دا وصال ہویا ہے پورا جزیرۃ العرب دے لوگ مرتد ہو گئے دین چھڑ گئے سوائے صحابہ تو جڑے لوگ آئے سان اومے این چلے گئے تے ابو بکر کھڑے ہو گئے اللہ فرمایا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ جڑا دین تو پھریا میں او جنے لے آواں گا انہاں واسطے جڑے انشاءاللہ ذوالفقار حیدری نال گھیر کے ایک واری مڑ حضور دے دین دے وچ ایتھے لے آ کے سیدھا کھڑا کر دے اے رسول اللہ سرکار دے صحابی ابو بکر جنہاں نو اللہ فرماتا ہے لا تحزن ابو بکر غم نہ کریں ان اللہ معنا ہائے 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 ان اللہ معنا اللہ تیرے نال ہے جیدے نال چودھری بھی ہوئے بندہ تے وہ بھی بندیاں نو نہیں کھگن دیندا تے جیدے نال اللہ ہوئے بندیاں اندر میں چپ کر میرے نال چودھری آ چودھری آندا نہ گھبرائی میں تیرے نال ہاں میں صدقے ہو جاواں ابو بکر صدیق تو جنوں اللہ خالق کائنات فرماندے لا تحزن غم نہ کریں ان اللہ معنا اللہ تیرے نال ہے اے رتبہ ابو بکر صدیق دا اے عزیزان دی وقار تاں کہنیا ہے زمانہ موترفی صدیق تیری شان کا اے
زمانہ معترفی صدیق تیری شان کا مقتدا ہے تو علی کا بوذر و سلمان کا. یہ ہیں ابو بکر صدیق. اے معزز و محترم حاضرین و سامعین، کریم اللہ سانو ساریاں نو حضور دی آل نو انج منن دی توفیق دیوے جویں صدیق نے حضور دی آل نو منیا. اللہ کریم آپ سب دی اور میری آخرت حضور دی آل و اصحاب دے نال کر دے وے. سانو اللہ یوم حشر حضور دی آل نال معشور فرمائے، اور اے جنہ سنگیاں نے بزم سجائیے اللہ انہاں تے بھی کرم فرمائے اور ساڈے تے بھی کرم فرمائے. ایک شعر سلام دا پڑھ لو تو پھر دعا کر دیں. مصطفیٰ جان رحمت اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوشے وزارت پہلا مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بز میں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا فی دار السلام. میرے مولا کریم تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جانثار، حضور سرکار دے غلام، حضور دے تابعدار جو اس محفل شریک و ان سب دی شرکت قبول فرما، سب سنگیاں دی حاضری قبول فرما، ہر بیمار نو صحت عطا فرما، ہر بھوکے نو رزق حلال عطا فرما، ہر تنگ دستی دور فرما. جنہ دوستان نے اس محفل پاک دا اہتمام و انتظام کیتا الہی انہاں خیر دے. یا اللہ انہاں دے والدین جڑے فوت ہوئے نے انہاں نو اس محفل پاک دا ختم پاک دا ایصال ثواب کرنے اللہ سونے